बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत सारे दिनों से बैक टू बैक मैं औलाद के हवाले से वज़ाइफ दे रही थी, तो मेरी काफ़ी सिस्टर्स ने इस चीज़ का इजहार किया कि आप औलाद के हवाले से वज़ाइफ दे रही हैं, रिश्तों के हवाले से भी कोई वजीफ़ा बताइए। तो आप सबका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आज बहुत ही ऑथेंटिक और मोस्ट वायरल वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो आज मैंने सोचा उसको रिक्रिएट करते हैं, और उसके साथ साथ रिश्ते अच्छे चाहिए तो आपको खुद भी चमकना पड़ेगा, आपकी ग्लो भी काफ़ी हद तक मैटर करती है। तो इसी रिलेटेड एक रेमेडी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर की थी। लेकिन एक मेरी सिस्टर है, बहुत ही प्यारी सिस्टर है, चेरी स्टोन। आप मुझे अपना रियल नेम मेंशन कीजिएगा कमेंट में, ताकि मैं आपको नेक्स्ट टाइम आप रियल नेम से बुलाऊं। तो उन सिस्टर ने मुझे कहा कि आप गर्ल्स को ये चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, तो आप ये चीज़ें भी शेयर करें हमारे साथ। सो उनकी फरमाइश पे मैंने आज सोचा कि मैं आप लोगों के साथ वो टोटका भी शेयर करूंगी, जो कि बहुत इफेक्टिव है। आप वीडियो में गौर भी कीजिएगा, वाज़िया फ़र्क पड़ता है उससे। आप वीक में इसको 2 दिन लाजमी कीजिएगा, देखेंगे कि इससे आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी। गर्मियों का मौसम है, स्किन बहुत डल हो जाती है, तो स्किन की केयर करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करके मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो मूव करते हैं पहले आज के वजीफे की तरफ। वजीफ़ा है शादी के हवाले से। तो मैंने ये वीडियो कुछ मंथ पहले, आज से 1 से 1.5 मंथ पहले डाली थी, और ये बहुत पसंद किया आप लोगों ने। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि किस तरह से मेरी वालिदा ने और हम 5 बहनों के रिश्तों के हवाले से क्या वज़ाइफ किए, और किस तरह से अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे इतने अच्छे असबाब बनाए कि सब हैरान रह गए। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। जो मेरे साथ नए लोग अभी कनेक्ट हुए हैं उन सब के लिए, पुराने व्यूअर्स को पता होगा, लेकिन न्यू व्यूअर्स को मैं बता दूं कि हम 5 बहनें हैं और 1 भाई है। तो जब पहली बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई, तीसरी बेटी हुई, तो बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह की डिग्रेड करने वाली बातें सुनने को मिलती थी मेरे पेरेंट्स को, कि बेटियां हो गई हैं या इनका तो सर झुक गया है। हमारी सोसाइटी में ये आमतौर पे नज़रिया होता है कि जिसकी ज़्यादा बेटियां होंगी वो झुक जाता है, और जिसके बेटे होंगे वो सीना तान के अपनी सोसाइटी में चल सकता है कि मेरे 5 बेटे हैं, मेरे 3 बेटे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, वो फ़ख्र कर सकता है। जब ये बातें सब सुनने को मिलती थी तो बहुत ज़्यादा बुरा फील होता था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला पे तवक्कुल था मेरी वालिदा को कि अगर उसने हमारे नसीब में ये बेटियाँ लिखी हैं तो हमारे लिए ये बेहतरीन है। और ये बात आज हम अपनी ज़िंदगी में रियलाइज़ कर रहे हैं और शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का, कि हमें अल्लाह सुब्हानहू ने 5 बहनें दी हैं, बेटे नहीं दिए। वी कांट अफोर्ड बेटेज। आज के दौर में बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जहाँ पे वालिदैन की रिस्पेक्ट की, वालिदैन की इज़्ज़त करने की बात आएगी, वालिदैन का नाम रोशन करने की बात आएगी, बेटियां सबकत ले जाती हैं। ये तय बात है कि हमेशा वालिदैन को प्राउड फील करवाती हैं, वालिदैन का सहारा भी बनती हैं, बुढ़ापे में भी उनके काम आती हैं, अब शादीशुदा होने के बावजूद। अल्लाह ताला हम सब को ऐसी ही नेक और प्यारी सी बेटियां अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। और जो मेरी बहनें बेटों की ख्वाहिश रखती हैं, अल्लाह ताला उनको बेटे भी अता करें। तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ सूरह बकरा, सूरह यासीन का वजीफ़ा शेयर किया था, जो कि मेरी वालिदा हम बहनों के रिश्तों के हवाले से, हम बहनों के नसीब के हवाले से करती थी, सोसाइटी की बातों से डर कर। जब आपके इर्द गिर्द वाले कहना शुरू हो जाएंगे ना, तुम्हारी तो बेटियां हैं, तुम्हारा क्या बनेगा, इनके नसीब के हवाले से जब आपको लोग डराने लग जाएं अपनी बेटियों के, तो मैं कहती हूँ आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से रजू करें। और फिर एक टाइम आता है कि वो ही लोग हैरान हो जाते हैं कि इनकी बेटियां इतनी कामयाब कैसे हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी यूके होते हैं, और मेरे से जो छोटी सिस्टर हैं उनके हस्बैंड यूएस से होते हैं, और थर्ड मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से उनका पाकिस्तान में ही वेल सेटल्ड है, वो पाकिस्तान में ही उनका बिजनेस है अपना। बाकी जो 2 मेरी बहनें और 1 भाई मेरे अनमैरिड है। अच्छा, अब ये सारा सिनेरियो आपको बताने का मकसद ये है, इस वजीफे की इंपॉर्टेंस के लिए। आज जो लोग आपको बातें कर रहे हैं ना कि आप ज़्यादा बेटियों के वालिदैन हैं, आप ज़्यादा बहन भाई हैं, आप यकीन करें कि एक टाइम आएगा कि वही लोग रश्क करेंगे आप लोगों के ऊपर, आपकी किस्मत के ऊपर। अब आपकी ज़िंदगी हर तरह से बहुत सारे मसाइल से घिरी होगी, कहीं ना कहीं आप लोग फंसे होंगे ऐसे कि जहाँ से आपको निकलने का रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा होगा, जहाँ से आपको लग रहा होगा कि अब दी एंड है, अब कोई और ऑप्शन बची ही नहीं है। वहाँ मैं आपको कहती हूँ कि आप सूरह बकरा पढ़ना शुरू करें, और इसके मौज़ात आप देख के हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको उस मुसीबत से किस तरह निकालते हैं, आपको उस परेशानी से किस तरह निकाल देते हैं। और
رشتوں کے حوالے سے یہ ہمارا اپنا پریکٹس میں لایا ہوا یہ وظیفہ ہے الحمدللہ کہ سورہ بقرہ آپ کی قسمت کو چمکا دیتی ہے. آپ کے مسائل حل ہونے لگ جاتے ہیں, آپ کے راستے کی رکاوٹیں حل ہونے لگ جاتی ہیں. اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں, لو میرج کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے راستے کی جتنی بھی بندشیں ہیں, رکاوٹیں ہیں فیملیز کے حوالے سے, وہ سب ایسے ریزالو ہوں گی کہ آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ کس طرح معاملات طے پا گئے. یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے, اتنا پراثر وظیفہ ہے کہ اگر آپ کی 5-6 بیٹیاں بھی ہیں تو وہ کب بیاہی جائیں گی آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا. یعنی آپ کو رشتے کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا پڑے گا. ہم 5 مہینے تھی اور ایک بھی رشتے کے لیے میرے والد صاحب کو تقدو نہیں کرنی پڑی, یعنی کہ ان کو پریشان نہیں ہونا پڑا رشتے کے لیے. رشتے خود چل کر آئے اور اللہ نے ایسے اسباب بنائے کہ ہمیں گھر بیٹھے اتنے اچھے رشتے نصیب ہوئے. تو اب وہ تمام میری بہنیں جو اس حوالے سے پریشان تھی کہ اچھے رشتے نہیں مل رہے یا پھر پسند کی شادی کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے, لڑکا نہیں مان رہا یا لڑکا یا اس کی فیملی والے نہیں مان رہے, تو ان سب سینیریوز میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے. اس کی بہت طاقت ہے. یہ کوئی بھی آپ کی فیملی میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں, آپ کے لیے آپ کا بھائی کر سکتا ہے, آپ کی بہنیں کر سکتی ہیں, آپ خود کر سکتی ہیں یہ وظیفہ آپ نے لیا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی کرنا ہے, اس کو اسکپ نہیں کرنا. یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے. اس میں ایک سورت پڑھیں گے ہم اور ایک آیت پڑھیں گے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور کس طرح پڑھنی ہے سورت, کس ٹائم پہ پڑھنی ہے, یہ سب میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی. آپ نے غور سے سننا ہے, دھیان سے سننا ہے, کوئی بھی پارٹ آپ اسکپ مت کیا کریں, پھر بعد میں آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے وظیفے کے حوالے سے. تو چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف. سورہ بقرہ آپ نے ڈیلی پڑھنی ہے. بہت ساری میری بہنیں آلریڈی پڑھ رہی ہوں گی, لیکن جو سسٹرز نہیں پڑھ رہی وہ نصیب کے لیے لازمی پڑھیں کہ سورہ بقرہ آپ نے ڈیلی پڑھنی ہے, اسکپ نہیں کرنا. اور اس کو آپ نے فجر کے بعد پڑھنا ہے. اور اگر آپ کو فجر کے بعد ٹائم نہیں ملتا, کچھ اس طرح کے ایشوز ہیں, تو آپ اس کو دن میں کسی بھی ٹائم میں پڑھ سکتی ہیں, اسپلٹ کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں, ایک سیٹنگ میں بھی پڑھ سکتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈیلی پڑھنا ہے. یس آئی نو کہ یہ تھوڑی سی لمبی صورت ہے اور بہت ساری میری بہنیں گھبرا جاتی ہیں کہ سورہ بقرہ کس طرح پڑھی جائے. لیکن یقین کریں کہ جب آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے اتنی آسانیاں کر دیتے ہیں, آپ اس کو ایک ہی سیٹنگ میں بیٹھ کے کمپلیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. الحمدللہ میرے ساتھ تو اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جب اس کو میں شوق کے ساتھ اور پوری لگن کے ساتھ میں پڑھتی ہوں نا, تو میں اس کو ایک ہی سیٹنگ میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا دل اس سورت کے ساتھ اتنا جوڑ دیتے ہیں کہ جب آپ اس کو نہیں پڑھتے آپ کو ایسا لگتا ہے کچھ آپ کی زندگی میں مسنگ ہے, آپ کو سکون نہیں ملتا. اتنی یہ اچھی صورت ہے, اتنی پاورفل صورت ہے. اچھا, اب آپ نے اس سورہ بقرہ کو آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے. آپ کی بچیوں کے نصیب, آپ کے رشتوں کے حوالے سے پرابلمس اس طرح ریزالو ہوں گے کہ آپ خود حیران ہوں گی, خود اچھے رشتے چل کر آئیں گے, یقین کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 پڑھنی ہے. 11 منٹ پر پڑھ سکتی ہیں یا اس کو آپ 21 منٹ پر پڑھ سکتے, جو بھی آپ ایزیلی پڑھ سکیں. اور اس کے اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ اپنے نصیب کی دعا کرنی ہے آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اگین آئی ایم ٹیلنگ یو, یہ بہت ہی پراثر وظیفہ ہے, بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے. اس کو ایک بار پریکٹس ضرور کر کے دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے نصیب انشاءاللہ کھول دیں گے, آپ کی پریشانیاں ریزالو ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اب بات کرتے ہیں ریمیڈی کے حوالے سے. اپنا خیال رکھنا آپ کا حق ہے, کیونکہ ہم ہاؤس وائفز ہیں یا اگر وہ غیر شادی شدہ بچیاں بھی ہیں, گھر کے کام کاج میں, اپنے آفس کے, اسکول کے, کالج کی روٹین میں اتنی بزی ہوتی ہیں کہ اپنی کیئر نہیں کر پاتی. تو سب سے پہلے آپ کے اوپر اپنا خیال رکھنا لازم ہے, اپنی کیئر کرنا لازم ہے. تو اس کے لیے آپ ڈیلی کچھ نہ کچھ اس طرح کی ریمیڈی استعمال کیا کریں جو کہ آپ کے اسکن کو ڈیمیج نہ کرے, بالکل لائٹ سی ہو اور آپ کے جو ہے وہ اسکن کو برائٹ رکھے, رائٹ. جو بھی مہنگی کریمز ہیں یا اس طرح کی جو فارمولا کریمز ہوتی ہیں بہت اسکن کو ڈیمیج کرتی ہیں, وہ مت لگایا کریں. انشاءاللہ میں ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کے ٹپس شیئر کرتی رہوں گی, جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. تو سب سے پہلے آپ نے فیس کی اچھے طریقے سے کلینزنگ کر لینی ہے, اپنے فیس واش کے ساتھ یا سمپل دودھ کے ساتھ بھی آپ کلینزنگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسکربنگ کرنی ہے آپ نے. یہ جو مس ایک سسٹر پوچھ رہی تھی کہ یہ آپ کی کون سی کریم ہے, یہ اسکرب ہے. اس کو اسکربنگ آپ نے کرنی ہے, بالکل جینٹل مساج کرنا ہے, زیادہ زور سے نہیں اسکن کو رب کرنا فیس پہ. اور ویک میں آپ کم از کم 1 منٹ پر ضرور اسکربنگ کیا کریں, تاکہ جو ڈیڈ اسکن ہوتی ہے وہ سب آپ کی ختم ہو جائے, نیچے سے نئی اسکن جو ہے وہ فریش اسکن نکل آتی ہے. اب اسکربنگ کے بعد جو پیک بنانا ہے اس کی ریمیڈی نوٹ کر لیں. چونکہ ہلدی ٹرینڈ بہت چل رہا تھا, کبھی پانی کے اندر کبھی کسی ٹرینڈ کے اندر, تو ہلدی آپ نے لینی ہے, اس کو آپ نے توے کے اوپر اتنا روسٹ کرنا ہے کہ وہ کالی ہو جائے, ٹھیک ہے, اس کا رنگ
مولڈ ہو جائے، بلیک کی طرف چلا جائے، کہ وہ براؤن بلیک سے ہو جائے اور اس کا کلر اس طرح سے فارم میں آ جائے۔ اس کے بعد آپ نے بیسن لینا ہے، بیسن کے اندر آپ نے تھوڑی سی بالکل ڈالنی ہے ورنہ آپ کا رنگ پیلا ہو جائے گا۔ آپ نے بالکل پنچ ڈالنی ہے ایک ہلدی، اور اس کے بعد آپ نے اس کو دہی میں یا دودھ میں یا گلاب کے ارک میں آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ میں نے گلاب کا ارک ایڈ کیا تھا، اور کچھ قطرے آپ نے لیمن جوس کے ڈالنے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ اس میں اگر ایلو ویرا جیل یا کافی پاؤڈر میں نے اس میں ایڈ کیا تھا، کافی پاؤڈر آپ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی ہیلدی ہیں، آپ کے ڈارک اسپاٹس ریموو کریں گی، آپ کے اسکن کو برائٹ کریں گی۔ آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجیے گا، آپ کی اسکن آپ کو بہت زیادہ فریش فیل ہوگی۔ اور اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے تو آپ اس کو ہفتے میں 2 دن لازمی، کیونکہ بیسن ڈرائی ہوتا ہے نا، تو آپ اس کو ہفتے میں 2 دن کریں۔ اور اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو آپ اس کو ہفتے میں 3 سے 4 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، کہ آئل بیسن جو ہے وہ آئل ریڈیوس کرتا ہے آپ کی اسکن سے۔ اس پیک کو لگا کے آپ نے 10 منٹ چھوڑ دینا، اس کے بعد اس کو اپنے گیلے ہاتھوں سے آپ نے ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے، بہت زیادہ تیزی سے رب نہیں کرنا، بالکل لائٹ سا مساج کرنا ہے، اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ آپ نے منہ دھو لینا ہے، اور یو آر گڈ ٹو گو۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سیریز۔ اللہ پاک زرین خان، عمرانہ پروین، انیس فاطمہ، ام حبیبہ، پلے ایمی، ثانیہ تحرین، بلیک ڈیول ڈاٹر، رفیع الدین، بشرا وہاب، نیم جاوید، موبائل یوزر عریشہ سمیر، راجو خان، ہما نگار، فیشن تبسم، یاسمین، علی جان صنم، عقیل، امرین وقا، بشرا فرقان، اسما، رابعہ سجاد، ایم کیو لائف لوب، عائشہ عاشور، امری نشود، موہد رضوان، یاسمین ڈاٹر، ریلیکسنگ لائف سٹائل، بریرہ، شہناز، صدف، نادیہ سسٹر اینڈ بردر، عائشہ اعجاز، حسیبہ، شیبہ میر، بی بی حاجرہ، انیس عرفان، عرفانہ، چیری سٹون، مریم بٹی، حیدر تابش اور مد، علیزہ خان، نمرہ انصاری، انترنگی ورڈ، مریم عرفان، شگفتہ رانی، قندیل حیات، علیزہ، شازیہ، یاسمین۔ اللہ پاک ان سب میری بہنوں کی پریشانی کو دور کر دیجیے، ان سب میری بہنوں کی حاجات کو پورا کر دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک کو نیک اور صالح اولاد نورینہ سے نوازیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیٹے چاہتی ہیں، اللہ پاک ان کو بیٹے نوازیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیٹیوں کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو بیٹیوں سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے تمام پریشانی کو دور کر دیجیے، ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو وسیع اور حلال رزق سے نوازیے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا منشن کیجیے، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔